بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر جو بہت ہی ایک طوفانی بدتمیزی وبا ہے، جس میں نہ تو ابھی مذہب کا، نہ ہی پاکستان کا، نہ ہی کسی صوبے کا، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جا رہا۔ لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے، فرقواریت کو ہوا دی جا رہی ہے، تاکہ ہم اس ملک کو کسی طریقے سے ختم کر دیں۔ اور یہ سوچنے والے ہمیشہ خود ہی برباد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی اس ملک کے بارے میں غلط سوچا ہے ان کو برباد ہی کیا ہے۔ کہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پیشن گوئی کے مطابق جو میں نے سنی ہے کہ دریائے اٹک 3 دفعہ خون سے رنگین ہوگا، تو میں اس وقت سوچا کرتا تھا کہ دریائے اٹک کدھر، کیا انڈیا یہاں تک پہنچ جائے گا کہ وہ دریائے اٹک پر ایک دفعہ پہنچ جائے گا؟ لیکن اب جو بات ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ خوارج سے لڑائی، وہ غداروں سے لڑائی اس قدر شدید ہوگی، اور انڈیا بھی اپنا حصہ ڈالے گا، لیکن بالآخر پاکستانی اس فتنے کو بھی ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس کے بعد انڈیا کو بھی انشاءاللہ اپنے کنٹرول میں کریں گے۔ اور اس کنٹرول میں کرنے کے لیے نہ تو کوئی پنجابی کرے گا، نہ سندھی کرے گا، نہ بلوچی کرے گا، نہ ہی پٹھان کرے گا۔ یہ صرف اللہ کے سپاہی کریں گے، اور اس پاکستان کے لوگ اور مسلمان لوگ کریں گے۔ جو خوارج ہوں گے وہ اپنا زور اپنی طرف سے لگائیں گے، اور میں صرف آپ لوگوں سے صرف یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی طور پر اس غزوہ ہند کے مخالفین کے پیروکار نہ بنیں، اس ملک کے بارے میں کوئی لفظ استعمال نہ کریں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا اعزاز دینا چاہتا ہے، یہ خدا کی ذات بہتر جانتی ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہم تو نیچے بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جو اوپر ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دنیا کو دیکھنا ہوتا ہے، اور فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ وہ کس بھنوروں سے کشتی نکال کر یہاں تک لائے ہیں، یہ خدا کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، اور خدا نے ہی ہمیں بچا کر یہاں تک لایا ہے، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ ہی ہمیں اس منزل تک پہنچائے گا جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار بھی فرمایا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ کسی طور پر بھی غزوہ ہند کے مخالفین میں آپ لوگ شامل نہ ہوں۔ آپ اس رستے پر چلیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں دکھایا ہے، اور یہ ملک دنیا کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔ بندے بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، آج کوئی ہے، کل کوئی ہوگا، کوئی ڈکٹیٹر ہوگا، کوئی جمہوری ہوگا، لیکن اللہ ہمیں وہ بندہ دے گا جو اس ملک کی تقدیر کو بدلے گا، اور ہماری قوم کو اتحاد کے ساتھ لے کر چلے گا، اور اس قوم کی امنگوں کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ السلام۔